السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید پروگرام پیغام حق کے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ارکان اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے۔ نماز وہ عبادت جو اس سے پہلے کی، یعنی کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھیں، کچھ نہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ نماز اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جو کہ فرائض میں شمار ہے، جو فرائض میں شمار ہوتا ہے۔ نماز ایک وہ چیز ہے جو کہ بنیادی ستون کی اہمیت رکھتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد جو ہمارا بنیادی رکن ہے وہ ہے نماز، اور تحفہ معراج بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں سے ہمیں دو جو تحفے ملتے ہیں ان میں ایک نماز ہے۔ نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے۔ نماز کے بارے میں فقہا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ میں آپ سے صرف چند چیزیں جو ہیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پورے دن میں جو ہے دن رات میں 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہیں: نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ لیکن یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کے پیچھے کیا ایک ایسی لاجک ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے؟ یہ صرف 5 ہی نمازیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نمازیں ہیں: نماز اشراق، نماز تہجد۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں کہ یہ 5 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حالت میں۔ نماز فجر، صبح اٹھنے کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ پھر نماز ظہر ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان میں ایک طویل وقفہ ہے۔ عصر کے بعد پھر مغرب کی نماز ہے اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے یہ نماز ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے نماز چونکہ ہم پر فرض کی گئی ہے اور ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز سے نہ صرف ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ آخرت میں یہی نماز ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے ہمیں جہاں جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں وہیں معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اجتماعی طور پر جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو مختلف لوگ، مختلف جو شخصیات ہیں یا مختلف عمر کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال ہوتا ہے نماز کے بعد، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے معاشرتی طور پر بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی پریشانی کا ذکر بھی وہیں ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک دوسرے کو جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے، رب کے ساتھ بھی جوڑنے کا ذریعہ اور آپس میں بھی باہم ملاقات کا ذریعہ۔ اپنے رب سے تو ملاقات ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے پڑوس میں ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایک جگہ پر آتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد
گلے بھی ملتے ہیں، اپنے آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید بھی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے زندگی میں، کیا کیسی گزر رہی ہے زندگی۔ نمازی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ جنت کی کنجی بھی ہے۔ روز قیامت نماز جو ہے وہ ہمارے جو سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ وہ جو پلڑا ہے وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو نامہ اعمال کا، تو اس پر بھاری بھی ہو جاتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز دوسرے نمبر پر ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو نماز کے کیا فرائض ہیں، نماز کے فرائض کون سے ہیں، مفسدات نماز کیا ہوتی ہیں جن سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم اسے بھی زیر بحث لے کر آئیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے بھی ہمیں جو نماز کی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے ملاقات کرے۔ نماز ایک ملاقات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر ہے دلی سکون تو حاصل ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی طور پر بھی ایک خوبصورت سا آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شرائط نماز۔ ناظرین اکرام، نماز سے پہلے ہمیں نماز کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، نماز سے پہلے کیا کیا فرائض ہیں، جو عوامل ہیں جن کو آپ نے ضروری کرنا ہے، جیسے کہ شرائط نماز۔ عمومی طور پر یہ 13 جو ہے وہ نماز کے شرائط ہیں، جس میں 7 نماز سے پہلے ہیں اور 6 نماز کے اندر ہیں۔ جو 7 نماز سے پہلے ہیں ان میں نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر ڈھکنا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، ایسا نہیں کہ آپ وقت ہے فجر کا اور آپ پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز۔ اسی طرح نماز کی نیت کرنا، ٹوٹل 7 یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو نماز کے اندر ہیں اس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا، نمبر 5 قاعدہ آخر میں بیٹھنا۔ قاعدہ آخر سے مراد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسے قاعدہ آخر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ یہ وہ شرائط نماز ہیں جس کا ہمیں اپنے نماز میں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہماری جو نماز ہے اس کے اندر یہ تمام فرائض پورے ہو رہے ہیں، کیا ہم ان فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ نماز کا ادا کرنا ایک الگ فرض ہے، لیکن نماز کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے ادا کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ بھی آپ سوچیں۔ اور اس کے لیے علماء اکرام نے یہ تمام جو آپ کے سامنے میں نے ابھی گوش گزار کی ہیں ان کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے دوران ہی ہمیں دنیا جہاں کے جو خیالات ہیں وہ نماز کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ 2 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کے وسوسے اور خیالات آئیں تو آپ صرف یہ سوچنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن میں یہ خیال تصور کریں کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو وسوسے ہیں اور آپ کے جو خیالات ہیں وہ
آپ کو اس طرف مائل نہ کر سکیں اور آپ کی ساری توجہ اس نماز کی طرف ہو اور آپ کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت جس سے جسمانی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت کا مطلب ہے پاکی کے، طہارت کا مطلب ہے پاک ہونے کے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ نماز سے ہمیں کون کون سے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں موجودہ زندگی کی، اگر ہم دیکھی جائے، اگر ہم بات کریں تو نماز کو کافی جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں اس کے اندر یہ ذکر ہوا، اور میں نے بھی یہ کافی جگہوں پر پڑھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے ایک ورزش آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے آپ کی جو انسانی جسم ہے، جو آپ کی باڈی ہے، وہ تر و تازہ رہتی ہے، وہ ایکٹیو رہتی ہے۔ نماز اسی طریقے سے جب ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وضو کے ایک الگ فوائد ہیں۔ وضو کرنے سے ہمارا بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیام کرنے سے جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے اسے بڑا سکون ملتا ہے۔ اسی طرح رکوع کی حالت میں جو ہم رکوع کرتے ہیں اس سے کمر کے درد میں ہمیں نجات ملتی ہے، اور ہمارے جو پیٹ کے عضلات ہیں، معدے اور آنتوں کو بہت ایک سکون کی کیفیت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں ہمیں بہتر آکسیجن ملتی ہے، اور اس حالت میں جو ہمارا خون ہے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھ اور گردن کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے گھٹنے اور ہماری کوہنیوں کو بڑا آرام پہنچتا ہے۔ نماز کی ادائیگی سے پیٹ کا جو ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم جو ریگولر ورزش کرتے ہیں، یہ نماز ایک ورزش ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ ایک ایسا دین ہے جو کہ مکمل دین ہے۔ جو دین اسلام کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی کہ یہ وہ دین ہے جو کہ آپ کے نیچر کے قریب ہے، یہ وہ اسلام ہے۔ تو ناظرین، جہاں نماز کے ادا کرنے سے آپ کو ایک طرف سکون مل رہا ہوتا ہے، وہیں آپ کو قلب کی راحت بھی نصیب ہوتی ہے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ نماز کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پر فائدے حاصل کریں، نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نعمتیں آپ کو، بے شمار نعمتیں آپ کو جو ہیں وہ ملتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان میں سے کئی نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کے یہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ وہ فوائد ہیں جو میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہیں۔ آپ اگر کہیں جا کر اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نماز کے پڑھنے سے آپ کی باڈی کے اندر کیا تغیراتی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ ایک سکون محسوس کرتے ہیں، مائنڈ آپ کا ایک دم فریش ہو جاتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ایک طرف تو وہ گناہ کا زمرہ ہے کہ گناہ گار ہوں گے آپ نماز نہ ادا کرنے سے، دوسری طرف ایک بے چینی سی کیفیت آپ کے اندر رہتی ہے۔ اور آپ یہ ضرور اس بات کو میری بات سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے کہ آپ جب نماز نہیں پڑھتے، جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مشکلات میں عمومی طور پر گھر جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے
اور اس لوٹنے کے لیے نماز ایک تحفہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات نماز کی پابندی کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کریں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہو، یہ تو اسلام ایک اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا سمپل چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ نماز قصر کر لیں، آپ قصر نماز ادا کر لیں۔ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر ادا کر لیں۔ آپ لیٹ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ اشاروں سے نماز ادا کر لیں۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت مذہب ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ پروگرام کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔